کیسے محبت کی جاتی ہے غریبوں سے، کیسے ان کو اپنے سے قریب کیا جاتا ہے اور کیسے ان کا دل جیتا جاتا ہے۔ اسی لیے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی ہے، اس سے پہلے نجاشی نے ابو سفیان سے پوچھا تھا، یہ بتاؤ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کے ماننے والے لوگ کون ہیں، غریب ہیں کہ مالدار؟ ابو سفیان نے کہا بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، غریب غربا ہیں۔ تو نجاشی نے کہا ہاں، ہر نبی کے ماننے والے پہلے غریبی ہوتے ہیں، نبی پہلے انہی پر محنت کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو غریب طبقہ ہے اس کے اندر دین زیادہ ہے مالداروں کے مقابلے، ان سے محبت کرنا ہے۔ اور غریب طبقے پر ہی غیر قومیں محنت کرتی ہیں دین سے ہٹانے کے لیے، ان کو ہی ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے اور ان پر محنت کر کے ان سے دین کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملیشیا کے اندر روزانہ 2-3 فلائٹیں آتی ہیں انڈونیشیا میں عیسائیوں کی، مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے، چونکہ غریب ملک ہے۔ ان کو جب سبز باغ دکھایا جائے گا اور دنیا کی ریل پیل دکھائی جائے گی تو عیسائی بن جائے گا۔ اپنے یہاں بھی آپ دیکھ لیں، غریبوں پر محنت ہو رہی ہے۔ ہماری جو بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اکثریت ان کی ہے جو غریب گھرانوں کی، اکثریت ان کی ملے گی۔ معلوم کیا گیا باقاعدہ طور پر، پوچھا گیا، جب پکڑا گیا تو معلوم ہوا کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم باہر نکلے ہیں اور جس سے اس کی دوستی ہے وہ اس کو مال دے رہا ہے اور یہ اپنی عزت کا سودا اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ماں باپ نے شادی نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہیں اور غریب بچی کو لے جانے کے لیے کوئی بھی جوان تیار نہیں ہے بغیر جہیز سے، کوئی جوان تیار نہیں۔ اب اس کی عمر 20 سال، 25 سال، 30 سال، کب تک وہ صبر کرے؟ کب تک وہ صبر کرے؟ رابعہ بصریہ تو ہے نہیں، ولیہ تو ہے نہیں، قدم اس کے ڈگمگا جاتے ہیں اور پھر وہ غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ اس میں غلطی اگر اس بچی کی ہے، ماں باپ کی ہے، یاد رکھنا ان مالداروں کے کھاتے بھی گناہوں سے خالی نہیں رہیں گے جنہوں نے شادیوں کو محنت کی۔ وہ مالدار بھی پکڑے جائیں گے جن کے پاس مال کی پونجی تو موجود ہے لیکن انہوں نے غریبوں کے حال کو نہیں پوچھا۔ وہ مالدار نہیں بخشے جائیں گے کہ جو اس قابل تھے کہ اپنے اسکول اسلامی قائم کرتے، کالج بناتے، دینی ادارے قائم کرتے، لیکن قائم نہ کر کے انہوں نے اپنی عیاشیوں کے اوپر، خرمستیوں کے اوپر اور اپنے چوچلوں پر پیسے تو خرچ کیے، اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں پر پیسے خرچ کیے، بینک بیلنس تو انہوں نے بنایا، جائیدادیں تو قائم کی، لیکن غریبوں کے حال کو پوچھا نہیں، غریبوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، ان کی بچیوں کو نہیں پوچھا ان کا حال کیا ہے، بس اپنی عیاشی میں مست رہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہ مالدار بچ نہ سکیں گے، ان کا بھی گریبان پکڑا جائے گا، ان کا بھی گریبان پکڑا جائے گا کہ تمہیں مال کیا اس لیے ملا تھا؟ اس لیے ملا تھا کہ تم اپنی مستیوں پہ خرچ کرو، اپنی بیوی کے چونچلے پہ خرچ کرو، اپنی اولاد کی بدماشیوں پہ خرچ کرو، ان کو عیاشیوں کے لیے مال دو۔ غریب بلکتا تھا، روتا تھا، تمہیں ترس نہیں آتا تھا؟ کتنی بیوائیں تھیں ان کے یہاں، کچھ بھی نہیں تھا لیکن تم نے ان کی خبرگیری نہ کی۔ کتنے یتیم ہیں جو پڑھ سکتے تھے، اس لیے نہیں پڑھے، اس لیے نہیں پڑھے کہ ان کے پاس اسکول کی فیس دینے کو پیسے نہیں، ہم نے ان کی خبرگیری نہیں کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرو لیکن عیاشیوں کو پورا نہ کرو، عیاشیوں پہ پیسے کو خرچ نہ کرو۔ شادیوں میں
अलल्ले तलल्ले खर्च न करो। पैसा खर्च करना है, अपनी औलाद को पढ़ाओ, आला तालीम दिलाओ, कौन मना करता है। पैसा खर्च करना है, आप अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाओ, MD डॉक्टर बनाओ, DM डॉक्टर बनाओ, अपनी औलाद को IAS बनाओ, PCS बनाओ, यहां पर पैसा खर्च करो। आपकी औलाद नहीं पढ़ती, किसी गरीब ज़हीन बच्चे को लो, किसी मिस्कीन बच्चे को लो, किसी यतीम को लो, उसको गोद ले लो और कहो सारा खर्चा मैं तेरा बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तू पढ़ ले, जितना पढ़ना है, जितना तुझे शौक है, अपने पढ़ने के शौक को पूरा कर। गोद भी तो लिया जाता है, अल्लाह के नबी ने भी तो गोद लिया था हजरत ज़ैद को। गोद लिया था कि नहीं लिया था? ज़ैद को गोद लिया था। ज़ैद के बेटे हजरत उसामा को अल्लाह के नबी ने पाला था, उनकी तरबियत की थी, उन्हें उनकी तालीम दी थी, और फिर इस काबिल हुए थे हजरत उसामा कि अल्लाह के नबी ने जो आखिरी लश्कर भेजा है अपने मर्दुल वफात में, उसमें हजरत उसामा को लश्कर का अमीर बना करके भेजा है, जर्नैल बना करके भेजा है। अल्लाह के नबी ने करके दिखाया है। इसलिए अगर किसी के पास दौलत है, किसी के पास सरवत है, अल्लाह ने अपने फضل से उसको अता किया है, तो गरीबों का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो। 4 को आप पढ़ा सकते हो, 4 का खर्चा बर्दाश्त करो। 10 को पढ़ा सकते हो, 10 का खर्चा बर्दाश्त करो। 1 को पढ़ा सकते हो, 1 का खर्चा बर्दाश्त करो, ताकि समाज के अंदर, माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो जिहालत फैली हुई है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो नाखानदगी की शरह बढ़ी हुई है, वो कम हो जाए और हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज कहलाया जाए। आपको अगर मदरसों से एलर्जी है, मदरसों में पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक ना पढ़ाओ, स्कूलों में पढ़ा दो, वहां बच्चों का एडमिशन करा दो जहां पर वो सही तालीम हासिल कर सकें। लेकिन खुदारा अल्लाह के वास्ते ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को न डालना जहां पर इनके ईमान पर डाका डाल दिया जाए। ऐसे स्कूलों में इनको न पहुंचाना जहां पर इनके ईमान के ऊपर शबहू मारा जाए, और जब स्कूल से पढ़ करके निकल रहे हो तो तालीम तो मिल चुकी हो लेकिन ईमान को खो चुके हो। ऐसा ना हो। आज मेहनत यही हो रही है, कोशिश यही हो रही है, और हम क्या हैं, ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। हमें इसका एहसास नहीं है कि गैर कौमें हमारे बच्चों पर, बच्चियों पर कितनी मेहनत कर रही है और किस कदर उनकी प्लानिंग चल रही है। प्री प्लान सब कुछ हो रहा है और हम क्या हैं, सोए हुए हैं। हम अपनी मस्तियों में मस्त हैं। हमें जागना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। अगर हम बेदार न हुए, याद रखना हमारी आने वाली नस्ल ईमान से महरूम हो चुकी है, ईमान उनके पास नहीं होगा। अब जागने का वक्त है, अपने अंदर शऊर पैदा करने का वक्त है, अपने एहसास को बेदार करने का वक्त है। हम अपने एहसास को बेदार करें। रोजाना हजारों की तादाद में हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, हजारों की तादाद में रोजाना मुर्तद हो रही हैं। क्या मेरे भाइयों हम इसका इंतजार कर रहे हैं मेरे घर में ऐसा हो तब मैं जागूंगा? क्या हम इंतजार कर रहे हैं मेरी बच्ची भी किसी गैर के साथ ताल्लुकात कायम करे तब मैं बेदार होऊंगा? तो फिर हमसे बड़ा नादान शायद कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। एक दिन में हमने अपने शहर मुरादाबाद में टीम बनाई बच्चियों की हिफाजत के लिए। एक जवान मेरे पास असर के बाद आए 15 दिन पहले, कहने लगा मुफ्ती साहब आज के दिन में मुझसे 4 लड़कियां टकराई हैं जो गैरों के साथ जा रही हैं। एक दिन में एक लड़के से 4 लड़कियां गैरों के साथ जा रही हैं। माँ बाप को कोई खबर ही नहीं, इत्तला नहीं, ये हो नहीं सकता इत्तला ना हो। माँ तो बच्ची के चाल को देख करके पता लगा लेती है बच्ची कहां जा रही है। माँ बहुत तेज होती है, माँ को सब कुछ पता होता है, लेकिन माँ पर्दा डाल देती है। और बसा औकात इसलिए कि बच्ची बाहर से क्या है, इखराजात ला रही है, घर का खर्चा चल रहा है, इसलिए माँ नहीं बोलती। वो अपनी इज्जत को बेच रही है,
عزت کو بیچ رہی ہے اور ماں خاموشی سے اس کو برداشت کر رہی ہے. اگر وہ عزت کو بیچ رہی ہے غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، تو اس محلے کے مالدار مجرم ہیں، گنہگار ہیں اس محلے کے مالدار کہ ہماری بچی غربت کی وجہ سے اپنی عزت فروشی پر لگ چکی ہو اور ہم ہیں سوئے ہوئے ہوں، ہمیں خبر ہی نہ ہو. کوئی یتیم بچی اگر غلط قدم اٹھا رہی ہے تو ہم کہاں سوئے ہوئے، ہم نے خبر کیوں نہیں لی؟ ہمارے دین نے تو ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا، اس بات کا حکم دیا تھا کہ ایمان والا نہیں ہے وہ شخص کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ کھا کر کے سوئے. ہمارے دین نے تو ہمیں حکم یہ دیا تھا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. آپ نے فرمایا 3 مرتبہ قسم اللہ کی ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی ایمان والا نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور پیٹ بھر کے وہ کھا لے، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی، ہم تعلیم بھلا بیٹھے. اب تو کیا ہے، لوگوں کا اسٹینڈرڈ یہ بن گیا ہے کہ کالونی میں رہیں تو نیچے والے کا پتہ نہ ہو وہ کون ہے، اوپر والے کا پتہ نہ ہو وہ کون ہے، سامنے کون رہتا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہم صبح کو اٹھیں گے، اپنے کام پہ چلے جائیں گے، شام کو لوٹ کے آئیں گے، گھر میں سو جائیں گے. کیا ہو رہا محلے میں، کیا ہو رہا پڑوس میں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ہم اس سے غافل ہیں. میرے بھائیوں، اتنی غفلت زیبا نہیں ہے، اتنی غفلت زیبا نہیں ہے، اتنی بے حسی زیبا نہیں ہے. بیدار ہو اور اپنے اڑوس پڑوس کی خبر رکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے بچے بچیاں کہاں جا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے ہم اپنے محلے کا، اپنے پڑوس کا سروے کرتے. کتنے بچے ایسے ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں اور نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں ان کی فکر ہوتی کہ کس طریقے سے بچے پڑھیں، مدرسے میں جائیں، اسکول میں جائیں، مکتب میں جائیں، مسجد میں جائیں. ہم سروے کرتے، لیکن ہمیں اس کی فکر ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو ہونا ہی چاہیے تھا، ہمارے محلے میں کوئی بچہ ایسا نہ ہوتا جو دینی تعلیم سے ناآشنا ہو، اور کوئی بچہ ایسا نہ ہوتا جو دنیاوی فنون سے ناآشنا ہو. ہم دنیاوی فنون بھی دیتے، دینی تعلیم بھی دیتے، تاکہ یہ ترقی کرتا اور سماج ایک علم والا سماج کہلاتا.